خاقان مراد خان صاحب نے اس کی تعمیر کی تھی، 11ویں مرتبہ اس کو شامل کرنا چاہیے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم دوبارہ کسی حد تک اس ذکر کو کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ بیت المعمور کا طواف کا حکم تھا فرشتوں کو، فرشتے بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب خالق حقیقی نے اس زمین پہ اپنا پہلا گھر بنایا تو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے حکم خداوندی سے فرشتوں نے بیت المعمور کے بالکل نیچے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ دوسری مرتبہ اس گھر کی تعمیر کی اسی مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پہلی روایت جو ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اور انہوں نے سلسلہ روایت کو چلاتے چلاتے سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا تھا۔ کرتے تھے، نورانی اور پاکیزہ ماحول تھا، اور اس میں ذکر خدا اور فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں وہ سنتے رہتے تھے۔ جب یہاں پہ آئے، زمین پہ آئے، تو ان کو تھوڑی سی نامانوسیت سی محسوس ہوئی۔ خالق حقیقی سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ذکر کو اسی طرح یاد رکھوں کہ اسی طرح کرتا رہوں کہ جس طرح میں وہاں پہ کرتا تھا، اور یہاں پہ بھی مجھے ایک ایسا ماحول جو ہے وہ میسر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کے ذریعے سے حضرت آدم کو کہا کہ میرا ایک گھر ہے، اس کو تعمیر کرو اس کی بنیادوں پر سے، اور پھر اس کا طواف کیا کرو۔ اس وقت کے اعتبار سے حضرت آدم کو سرزمین ہند پہ اتارا گیا تھا، کہ جو آج کل برما کے نام سے معروف ہے۔ وہاں سے حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے کہ جہاں پہ بیت اللہ ہے، اور حضرت جبریل نے اسی بیت اللہ کو کہ جو فرشتوں نے بنایا تھا اس کی طرف نشاندہی کی، اور اس مقام پہ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے مل کے اللہ کے اس گھر کی دوسری مرتبہ تعمیر کی۔ اس حوالے سے بہت زیادہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اختصار سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک تاریخ جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں آ جائے۔ تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ بھی اسی مقام پہ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب حضرت آدم نے جب اس کعبہ کی بیت المعمور کے نیچے انہی بنیادوں پہ اس کی دیواروں کو بلند کیا، تو اللہ رب العزت نے یاقوت کا ایک خیمہ جو ہے اس کو نازل کیا، کہ جو اس جگہ پہ رکھا گیا کہ جہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، یعنی وہ یاقوت کا بنا ہوا گویا بیت اللہ تھا کہ جس کو اس جگہ پہ رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت شیس کے دور میں بھی وہ گھر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے انتقال کے بعد اس گھر کو اٹھا لیا گیا، اور اسی کی بنیادوں پہ حضرت شیس نے تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کی۔ امام سہیلی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کعبہ کی تعمیر پہلے موجود تھا، یعنی کعبہ کی بنیادیں، اور حضرت شیس نے اس جگہ پہ اس کو پھر سے تعمیر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور اس طوفان میں اس کعبے کی وہ جو تعمیر تھی وہ منہدم ہو گئی۔ طوفان نوح میں جب کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی چلی تو وہ چلتے چلتے اس کا رخ اسی کعبے کی طرف ہو گیا، اور 40 سال تک وہ اس کا طواف کرتی رہی۔ پھر یہاں سے وہ کوہ جودی کی طرف گئی، اور وہاں پہ اس کو استقرار ملا۔ جب یہی گھر اللہ کا حضرت نوح کے اس طوفان میں اس کی
وہ جگہ، وہ تعمیر جو تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو دوبارہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو بچپن میں جس جگہ پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 110 سال اور حضرت اسماعیل کی عمر مبارک جو ہے وہ 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے معمار کی حیثیت اختیار کی اور حضرت اسماعیل مزدور قرار پائے۔ مختلف پہاڑوں سے پتھر جو ہیں وہ لائے جاتے تھے اور اس کی تعمیر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابراہیم جو ہے وہ ان بنیادوں پہ کعبے کی تعمیر جو ہے اس کو کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، یعنی پہلے سے وہ بنیادیں موجود تھی۔ اور یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان بنیادوں کی طرف متوجہ کیا تھا حضرت جبریل نے۔ حضرت جبرائیل نے جب بتا دیا تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم جب اس کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئیں اور اس کی تعمیر میں مشکل پیش آئی، اب کس طرح سے اینٹیں، پتھر اور وہ چونا اور گارا جو ہے اس کو اوپر جو ہے وہ لے کے جایا جائے، بس اسی کام کے لیے بعض روایات، بعض محققین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو کہا کہ ایک پتھر لے کے آؤ، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے۔ وہ پتھر جو ہے وہ آج تک موجود ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے قدم مبارک جو ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ اپنے اندر جذب کیے، اور آج تک مقام ابراہیم کے طور پہ وہ پتھر جو ہے وہ موجود ہے۔ حاجی جب جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ساتھ وہ جو ایک چھوٹا سا گنبد سا بنا ہوا ہے اس میں وہی پتھر موجود ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت سے 2 پتھر آئے تھے، ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر جو ہے وہ وہی مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے وہ پتھر تھا کہ جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بیٹا مدد کر رہا تھا اور باپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی تعمیر کر رہا تھا۔ یقیناً 2 معصوموں کی اس محنت سے اللہ کا گھر جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوا، اور جب انہوں نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کر لیا تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب یہ ہماری چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس گھر کے بنانے کے بعد خالق حقیقی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ انطہرا بیتی، تم دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر جو ہے، یہ کعبہ جو بنا ہوا ہے، یہ سیلابوں اور مختلف قسم کے طوفانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور یہاں پہ ایک سرخ ٹیلہ بچ گیا تھا۔ اب یہ سرخ ٹیلہ جو ہے گویا کہ یہاں پہ کعبے کی بنیادیں جو ہیں وہ موجود تھیں، اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو سب سے پہلے اس کعبے کے قریب حضرت اسماعیل کہ اس اعجاز سے جب آب زمزم کا وہ چشمہ پھوٹا تھا تو اس وقت جو سب سے پہلے قبیلہ یہاں پہ آ کے آباد ہوا اس قبیلہ کو جرہم کہا جاتا ہے۔ یہ جرہم قبیلہ جو ہے اسی میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، اور مزاز بن عمر وہ آپ کے سسر قرار پائے تھے حضرت اسماعیل کے۔ ایک اور قبیلہ یہاں پہ آ کے آباد ہوا جس کا نام ہے امالکہ۔
یہ عمالقہ اور جرہم جو ہیں یہ بھی آپس میں جب یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تو ان کے آپس میں اختلافات بڑے، مختلف قسم کی جنگیں ہوتی رہیں۔ ان جنگوں میں کبھی جرہم غالب آ جاتے تھے اور کبھی عمالقہ۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب اور مختلف حوادث کی وجہ سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی تو بعض روایات میں یہ ہے کہ جرہم نے تعمیر کیا، اور پھر کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک اور موقع پہ عمالقہ جو ہیں انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ جرہم نے پہلے کیا یا عمالقہ نے بعد میں۔ روایات اس قسم کی موجود ہیں کہ جرہم نے بھی کیا، یعنی قبیلہ جرہم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کو سر انجام دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ عمالقہ نے بھی۔ پہلے کون تھا اس میں آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ جرہم نے پہلے تعمیر کیا یا عمالقہ نے۔ گویا حضرت فرشتوں سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر حضرت شیس نے، پھر حضرت ابراہیم نے، پھر جرہم یا عمالقہ نے، یعنی ان میں سے کسی نے پہلے کی، یعنی 2 مرتبہ اسی طرح سے ہوتی رہی۔ ان کے بعد جرہم اور عمالقہ کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد، ایک جد قصی بن کلاب، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پہلی مرتبہ قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی چھت جو ہے وہ تعمیر کی۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت جو ہے وہ نہیں تھی۔ مورخ علامہ محمد طاہر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ قصی بن کلاب جو ہیں انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو شروع کیا تو اس کو منہدم کر کے بڑے مضبوط اور عمدہ طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کو کیا۔ قصی بن کلاب کے بعد جو معروف ملت اسلامیہ اس بات سے آگاہ ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت سے 5 سال پہلے پھر حوادث کی وجہ سے اور سیلابوں کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا۔ قریش نے طے کیا کہ اس کو تعمیر کرنا چاہیے۔ جب قریش نے اس بات کو طے کیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہیے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا کہ ایک رومی تاجر کا ایک جہاز حجاز کی بندرگاہ پہ آ کے ٹکرا گیا، اور وہ روم کے بادشاہ کا، خلیفہ کا وہ جہاز تھا۔ اس میں قیمتی قسم کی لکڑی تھی، قیمتی قسم کی اور چیزیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ روم میں وہ ایک گرجا بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو لے کے جا رہے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یمن کا رہنے والا ایک باقوم نامی شخص تھا۔ بعض نے اسے باخوم لکھا ہے اور بعض نے اسے باقوم لکھا ہے۔ یہ باقوم نامی ایک شخص تھا کہ جو اس جہاز میں سوار تھا اور اس سامان کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب کیا غرض تھی، کیا مقصد تھا اس کا، اس کے حوالے سے کئی ایک روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ جب وہ جہاز ٹکرا گیا تو پھر یہاں پہ مختلف اقوال ہیں کہ اس نے خود پیشکش کی کہ اگر کوئی یہ سامان خریدنا چاہے تو خرید لے۔ بعض روایات میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب قریش کو پتہ چلا اور وہ تعمیر کعبہ کے بارے میں سوچ چکے تھے، انہیں پتہ چلا کہ اس طرح سے قیمتی لکڑی اور قیمتی سامان تعمیر کا جو ہے وہ مل رہا ہے، تو انہوں نے جا کے باقوم سے جو ہے وہ بات کی اور وہ سامان خریدا کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ باقوم کے بارے میں بھی پھر 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ خود معمار تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ غلام تھا، یہ سامان کو لے کے جا رہا تھا
تیسری رائے یہ ہے کہ یہ باقوم شخص جو ہے یہ کسی کا سامان نہیں تھا، اس کا اپنا ہی یہ سامان تھا، یہ اپنی اس فن تعمیر کا اس دور کا ماہر ترین انسان تھا، یہ کسی غرض سے اپنے اس جہاز کو لے کر سامان کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ آ کے اس کا جہاز ٹکرا گیا۔ معمار بھی وہ خود تھا، یعنی خود وہ بہترین قسم کا کاریگر تھا۔ جب اس نے سامان بیچا تو عربوں نے، یعنی قریش کے اس وقت کے اہل حل و عقد نے کہ جو کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسے ہائر کیا اور یہی شخص جو ہے وہ تعمیر کعبہ کے لیے آگے بڑھا اور وہ قیمتی سامان جو ہے وہ خرید لیا گیا۔ خرید کے اس کعبے کو تعمیر کرنا چاہا۔ اب کیوں تعمیر کرنا چاہا، اس کی وجہ بہت زیادہ وجوہات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک وجہ تو یہی ہے کہ بارش کا پانی اتنا بڑھ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے کعبہ منہدم ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ امتداد زمانہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا تھا، تو مکے والے قریش نے یہ سوچا کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ ہو جانی چاہیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ بوسیدہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اس میں جو قیمتی سامان تھا وہ چوری کر لیا گیا، اور جب وہ چوری کیا گیا تو وہ مال مسروقہ جو ہے وہ ملی بن عمر خزائی کے ہاں سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ملی کے پھر بعد میں، یعنی اسی وقت جب اس سامان کعبہ جو ہے وہ وہاں ملا تو ان لوگوں نے اس جرم کی سزا کے طور پہ ملی کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے تھے، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اصل مجرم جو ہے وہ حارث بن عامر ہے، یعنی اصل جرم کیا تھا حارث بن عامر نے۔ سامان یعنی وہ قیمتی چیزیں جو تھیں وہ حارث نے چوری کر کے رکھی تھی ملی کے گھر، تو سزا جو ہے وہ ملی بن عمر خزائی کو ملی۔ چونکہ چوری ہو گئی تھی، قریش نے یہ سوچا کہ اب یہاں پہ اس کی تعمیر کی جائے، اور جب تعمیر کرنے کے لیے سوچا تو ایک سانپ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جو 500 سال سے مسلسل اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پرندہ آیا اور اس سانپ کو وہ اٹھا کے لے گیا، اور اس کے بعد چونکہ لوگ گھبراتے تھے کہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کریں گے تو کوئی ہم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کعبے کا احترام تھرو آؤٹ تاریخ میں ان کی نظر میں موجود تھا۔ یہاں پہ طواف بھی کرتے تھے، یہاں پہ اس کا احترام بھی کرتے تھے، اور اس کو منہدم کرنا بھی اپنے لیے ان کے لیے یہ مشکل تھا۔ تعمیر کعبہ کا جب فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے اس کو منہدم کیا۔ پہلے تو ایک شخص نے جرت کی، پھر باقی کے دیکھتے رہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب ایک رات گزر گئی اور وہ صحیح سالم ہوا تو سب کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، اللہ کی فعال انہوں نے نکالی کہ اسی میں رضا ہے کہ اس کعبے کی تعمیر جو ہے اس کو دوبارہ کیا جائے۔ جب تعمیر کعبہ شروع ہوئی تو ابو وہب کہ جو رسول اللہ کے والد گرامی کے ماموں تھے، ابو وہب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی یعنی جناب عبداللہ کے ماموں، انہوں نے اعلان کیا کہ کعبے کی تعمیر پہ وہی شخص جو ہے وہ اپنا مال دے گا کہ جس کا مال حلال کی کمائی ہوگا۔ یعنی اتنی بات ان کے ذہن میں تھی کہ اس کعبے پہ حرام کا مال جو ہے اس کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی کہ وہی لوگ کہ جو اپنے اپنے حصے اور قبیلے کے جو حصے میں آ رہا تھا اس کی تعمیر جو ہے وہ کر رہے تھے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اس کعبے کی تعمیر میں موجود تھے۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور کعبے کی تعمیر جو ہے اس کو آگے بڑھانا شروع کیا گیا تو معاملہ آ گیا حجر اسود کا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا جب موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ سعادت اپنے حصے میں کرنا چاہتا تھا، اور اسی پہ خطرہ یہاں تک پہنچا کہ جنگ و جدال کہیں شروع نہ ہو جائے۔ بالآخر ایک مشورہ ہوا اور اس مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو بندہ فلاں دن کعبے میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔
ہوا ایسا کہ اس وعدے کے مطابق جو شخصیت کعبے میں سب سے پہلے تشریف لائیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والے یہی ہیں تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں، اس لیے کہ یہ امین ہے، وَبِهَذَا الْأَمِينَ رَضِينَا، اس امین پہ ہم راضی ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتہائی اس بہترین فیصلے کے ذریعے سے فیصلہ یہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور سارے قبیلوں کو اس چادر کے کونے پکڑائے، خود اپنے دست مبارک سے اس چادر میں رکھا اور پھر سب کو کہا کہ اٹھاؤ۔ جب اس جگہ پہ وہ پہنچ گئے تو خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پہ لگا دیا۔ اس طرح سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت سے پہلے ہی ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا بھی لیا اور کعبے کی تعمیر جو ہے اس کو مکمل کرنے کا موقع بھی میسر ہوا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔